تو کہنے لگے کبھی کوئی بیٹی اپنی ماں سے افضل نہیں ہوتی، کبھی کوئی بیٹی اپنی، اچھا تسلی دیجئے، آپ میرے اس مضمون کو سننا چاہ رہے ہیں؟ کبھی کوئی بیٹی، اب قاعدہ اعلان، کبھی کوئی بیٹی اپنی ماں سے افضل نہیں ہوتی، تو بھائی قائم رہنا اس بات پر کہ اولاد ماں باپ سے افضل نہیں ہوتی، تو پھر قائم رہنا، پھر کیسے کہو گے کہ نبی مکرم حضرت آدم سے افضل ہے؟ پھر کیسے مانو گے کہ نبی مکرم حضرت ابراہیم سے افضل ہے؟ حضرت ابراہیم جد اعلیٰ ہے نبی مکرم کے، حضرت اسحاق سے 600 سے زیادہ نبی آئے، مگر حضرت اسماعیل سے ایک ہی نبی آئے جو ہمارے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم کے 2 بچوں سے نسل چلی، حضرت اسحاق سے تو 6000 کچھ نبی آئے، معاف کیجئے گا 600 کچھ نبی آئے، اور حضرت اسماعیل سے صرف ایک ہی نبی آئے جو ہمارے نبی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب حضرت زید شہید زیدی سادات کا بھی مہمان ہوں، تو حضرت زید شہید سے جب کہا حاکم نے، جابر نے، کہ تم تو کنیز کی اولاد ہو، حضرت زید شہید ایک سندھ کی کنیز تھیں جو حضرت مختار نے ڈھونڈ کر، یعنی تلاش کیا کہ باکردار، تمام تر اعتبار سے اس کے اندر تقوی، پرہیزگاری اور کمالات پائے جاتے ہوں، مجھے کوئی بی بی دو جو میں امام سجاد کو ہدیہ بھیجوں۔ تو حضرت مختار نے، حضرت بی بی پاک دامن کو بھی انہوں نے یہاں بھیجا، حضرت مختار نے، یہ حضرت بی بی پاک دامن بھی مولا علی کی بیٹی، یہ جناب زینب کی بہن، حضرت مسلم کی زوجہ، ان چھوٹے چھوٹے 2 بچوں کی ماں۔ کیا مصیبت ہے اس گھرانے کے ساتھ، بچے کہاں رہ گئے، شوہر کہاں رہ گیا، ماں کہاں آ گئی۔ حرم امام رضا نے تصدیق کی ہے بی بی کی کہ بی بی رقیہ بنت علی ہیں۔ امام رضا کے حرم کے ریسرچ سینٹر نے، شعبہ تحقیقات نے 2 صفوں کی تحقیق بھیجی ہے، 10 سال تحقیق کی ہے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی خواہش پائی۔ جب اس مزار بنانے کے لیے انہوں نے مشہد خط لکھا کہ آپ، کیونکہ اہل بیت کے مزاروں میں سب سے بڑا مزار آپ کے پاس، وسائل آپ کے پاس زیادہ ہیں، تو ہمیں تحقیق اور تصدیق کر کے دیں کہ یہ بی بی حضرت مولا علی کی بیٹی ہیں۔ 10 سال لگائے ایرانیوں نے، محققین نے، اور پھر 2 صفوں کا خط لکھا ہے۔ میں نے جب یہ انصر بھائی 2 سال پہلے جب یہ ایک جگہ بات کی تو خود میرے قبیلے کے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے کہ صاحب یہ کہاں سے لے آئے اور یہ وہ۔ تو پھر ابھی جو میں مشہد تھا، زیارت کے لیے گیا تھا، تو میں نے دوبارہ جا کے حرم میں ان سے کہا جی یہ لیٹر آپ کا ہے، اس کی تصدیق دوبارہ مہر لگا دیجئے کہ آپ نے جاری کیا تھا 2014 یا 15 میں۔ تو انہوں نے دوبارہ مہر لگا کے دیے، وہ میرے پاس دوبارہ مہر شدہ، تازہ ترین مہر شدہ لے کر آیا ہوں ابھی میں۔ اب جب ہر جگہ ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ایکسپرٹ کی رائے، ماہر کی رائے، تو جب ماہر بتا رہے ہیں تو مان کیوں نہیں رہے؟ تو بی بی کو حضرت مختار نے یہاں بھیجا، حضرت مختار نے ہی حضرت زید شہید کی والدہ کو، امام سجاد کو ہدیہ بھیجا، جن سے حضرت زید شہید دنیا میں آئے۔ سندھ کی ظاہراً ماتلی اور تلہار اور ان علاقوں سے کچھ جو شواہد ملتے ہیں وہ ان علاقوں سے وہ بھی۔ تو کہنے لگا تم تو کنیز کی اولاد ہو۔ تو یہ حضرت زید شہید نے ہونٹ کٹا ہوا تھا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کچھ دیر بعد شہید ہونا تھا، دربار میں انہیں گرفتار کر کے لائے تھے، سارے عزیز ان کے سامنے مارے جا چکے تھے۔ تو حضرت زید شہید نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے، جس میں اس نے الجھ کے کہا کہ تم بنی ہاشم اتنے فصیح و بلیغ کیسے ہوتے ہو۔ تو حضرت زید شہید کا بڑا تاریخی جملہ ہے، فرماتے ہیں ہمیں دیوان ابو طالب اور خطبہ حضرت زہرا پڑھایا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر ہم بنی ہاشم والے بولنے میں، بات کرنے میں ہنر اور مہارت رکھتے ہیں۔ اس خطبے میں حضرت زید شہید نے اس بات کا جواب دیا، اور تو نے یہ کہا، اور تو نے یہ کہا، ایسے جواب دیا، اور کہا تو نے یہ کہا کہ میں کنیز کی اولاد ہوں۔ اگر کنیز کی اولاد ہونا کوئی کمی ہوتی تو خود ہمارے نبی خاتم الانبیاء حضرت اسماعیل کی اولاد ہے، اور حضرت اسماعیل کی ماں کنیز تھی۔ خطبہ ہے مولا سے۔ اب بہرحال یہ بحث کبھی اور کے لیے چھوڑ دیجئے، امام جناب زید شہید کا یہ خطبہ کسی اور موقع کے لیے بیان ہو، کیا حسین اس کے اندر پیغامات ہیں۔ بات اتنی ہے کہ سرکار دو جہاں حضرت اسماعیل سے، اور سرکار دو جہاں تمام تر کمالات کا مجموعہ، اور جو کمالات کا مجموعہ ہے وہ کسی کے آگے جھکتا نظر آئے، نہیں ہے ہضم والی بات نہیں ہے تو لفظ بہتر کروں، کسی کے آنے پہ کھڑا ہو جائے، کسی کے ہاتھوں کا بوسہ لے اور کسی کو اپنی جگہ پر بٹھائے۔ بھائی نقن صاحب پھر مجھے یاد آ گئے، نقن صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث کہتی ہے قام الیہا وقبل یدیہا واجلسہا فی مجلسہ، آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے، ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ نقن صاحب کہتے ہیں حدیث رک جاتی ہے، خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھتے تھے؟ سیدہ کو اپنی جگہ بٹھا کر نبی مکرم کھڑے رہتے تھے۔ ایک صاحب نے کہا کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ الامر فوق الادب، امر حکم ادب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جب نبی فرما دیں گے فاطمہ بیٹھو تو حکم میں نبی پا کر بی بی بیٹھیں گی۔
کیونکہ ادب سے زیادہ حکم کو اہمیت